السلام علیکم، صبح بخیر۔ آج آپ کو بڑے بھاری دل کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں علی معظم ہوں اور میرے ساتھ شالین انصاری موجود ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب جوان سال بیٹا جاتا ہے تو باپ کی کہتے ہیں کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ یوں تو ہم نے دیکھا ہے کہ باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ بچے اس کے جوان ہو جائیں تو خواہش یہ رکھتے ہیں کہ میرے بچے جوان ہو جائیں تو ان کے کاندھوں پر میرا لاشا جائے۔ لیکن اس باپ کا کیا کہنا کہ جس کا 14 سال کا بیٹا ماورائے عدالت قتل ہو جائے، اور 14 سال کے بیٹے کو جس کا مرنے کے بعد اس نے منہ بھی نہیں دیکھا، اس سے کہا گیا کہ آپ کو چہرہ نہیں دکھا سکتے، اس سے کہا گیا کہ آپ کے بیٹے کی حالت اس وقت ایسی ہے کہ وہ باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا پیٹی میں بند تھا۔ مجھے کہا کہ آپ نہیں دیکھنا، آپ دیکھ نہیں پاؤ گے اپنی اولاد کو۔ وہ 14 سالہ بچہ وہ کیسے گیا؟ ایک باپ کی کہانی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس باپ نے کس طرح سے یہ بیان کی۔ یہ ساری خبریں، عرفان کے ساتھ کیا ہوا، ماورائے عدالت قتل کیسے ہوا، اسے کیسے ہوٹل سے اٹھایا گیا، یہ سب نیوز پر موجود ہے۔ اور ہمارا آج نیوز پر 10 کے نام سے پروگرام ہوتا ہے، ہمارے سینئر اینکر کرتے ہیں عمران سلطان، انہوں نے ان کے چچا کو بلایا عرفان کی اور ساری ڈیٹیلز فراہم کی اس سے متعلق۔ آپ ہمارے پیج پر جائیں گے، ساری تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ میں اس خبر کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس باپ نے جو فریاد کی نا، وہ فریاد آپ تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اس نے فریاد کیا کی؟ اس نے بتایا کہ اپنے بیٹے سے متعلق جب پوچھا گیا کہ عرفان کیسے گیا کراچی اور آپ کیا کرتے ہیں، عرفان کے والد کا نام رمضان، محمد رمضان کراچی میں رکشہ چلاتے ہیں۔ جب فلڈ کی صورتحال ہوئی تو وہ بیٹ احمد گئے، بیٹ احمد کے رہائشی ہیں، بیٹ احمد گئے، وہاں جا کے بچے کو انہوں نے ٹیلر کی شاپ کھول کر دی اور وہاں اس سے کہا کہ تم یہ کام سیکھو۔ بڑا اچھا کام سیکھتا رہا وہ، لیکن اس کے والد کہتے ہیں میرا ایسا بیٹا جس نے مجھے آج تک کبھی کسی کام کے لیے منع نہیں کیا۔ اگر میں کسی کام کو منع کر دوں تو اس نے کبھی دوبارہ مجھ سے نہیں کہا کہ بابا مجھے یہ کام دوبارہ کرنا ہے، وہ اس پر منوان عمل کرتا تھا۔ لیکن ایک ضد، ابو مجھے کراچی جانا ہے۔ اس کے والد نے منع کیا کہ بیٹا کراچی نہ جانا، میں خود کراچی ہوتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ وہ شہر کیسا ہے۔ ضد کی، ابو میں نے جانا ہے، منع کر دیا۔ رمضان صاحب کے جو بڑے بھائی ہیں ان کو عرفان بابا کہا کرتا تھا۔ بابا کے پاس گیا، بابا مجھے کراچی جانا ہے۔ بابا نے کہا ٹھیک ہے جا۔ واپس آیا اپنے والد کے پاس، ابو بابا نے مجھے کہہ دیا ہے کہ تم کراچی چلے جاؤ۔ اس کے والد نے کہا ٹھیک ہے، تیرا بابا بادشاہ آدمی ہے، جب اس نے کہہ دیا تو میں کون ہوتا ہوں تجھے روکنے والا۔ رمضان صاحب کہتے ہیں کہ جب کراچی کے لیے نکلا نا عرفان، تو اس نے مجھے گلے لگایا اور گلے لگا کر مجھ سے کہتا ہے ابو میں کراچی جا رہا ہوں اور دعا کرنا میرے لیے، میں جب واپس آؤں گا نا تو وائرل ہو کر آؤں گا۔ اس الفاظ نے دل چیر دیے۔ جب یہ الفاظ ادا کیے رمضان صاحب نے کہ میرا بیٹا جب جا رہا تھا اس نے کہا کہ ابو میرے لیے دعا کرنا، میں وائرل ہو کر آؤں گا۔ جب میں ان لمحات کو سوچنے لگا کہ اس باپ نے جب کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کا لاشا نہیں دیکھا، نیوز میں دیکھا، تصویروں میں دیکھا، لیکن جس کافن میں لے کر آئے نہ اس کی والدہ، نہ اس کے بھائی، نہ اس کے والد اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکے، اس کی تدفین ایسے ہی کر دی گئی۔ فریاد کی، اعلیٰ حکومتی عہدیداروں سے انہوں نے سوالات کیے، کئی سوالات سامنے رکھے، اس پر احتجاج بھی ہوا، جو FIRs درج کی گئی، مقدمے درج کیے گئے، اس پر انہوں نے سوالات اٹھائے، عوام سے اپیل کی، اعلیٰ حکام سے اپیل کر رہے ہیں مسلسل۔ ہم نے رابطہ کیا ہے ان کے چاچا سے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ ہمارے اسٹوڈیو آئیں، ہم ان سے بات کریں۔ ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، 14 سالہ بچے کی لاش کو، اس کے جنازے کو اپنے کندھے پر اٹھانا ایک باپ کے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ اس باپ کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ وہ باپ کہتا ہے میرا سہارا تھا، سب پر جان نثار کرنے والا تھا، میں اب عرفان کو کیسے بلاؤں گا؟ وہ بیٹا جو میری ہر بات پر منوان عمل کرتا تھا، اسے کیسے بھلاؤں گا؟ اس ماں کا کیا عالم ہوگا بالکل کہ جس ماں نے کتنے خواب سجائے ہوں گے اپنے عرفان کے لیے۔ سب سے بڑا بیٹا تھا عرفان،
جو جہان فانی سے رخصت کر گیا۔ کراچی آیا، کراچی میں اسے ہوٹل سے اٹھایا گیا، مبینہ پولیس تشدد سے اس کی جان چلی گئی۔ محمد رمضان صاحب نے جو باتیں سامنے رکھی، انہوں نے بتایا کہ جب کراچی گیا تو پتہ نہیں چل رہا تھا وہ کہاں گیا۔ ہم نے رابطہ کیا متعلقہ اداروں سے، سب سے کہا کہ عرفان نہیں مل رہا، عرفان کو ڈھونڈیں، عرفان کو ڈھونڈیں، عرفان کو ڈھونڈیں۔ کہا کچھ میرے تعلقات تھے، چونکہ میں یہاں رکشہ چلاتا تھا، میرے بھائی یہاں پر ہیں، بھائیوں کے بچے یہاں پر ہیں، کچھ تعلقات ملائے، لوگوں سے رابطہ کیا تو پتہ چلا سی سی ٹی وی سے ذریعے کہ ایک ہوٹل سے عرفان کو اس کے دیگر کزنس کے ہمراہ اٹھایا گیا۔ اور پھر رمضان صاحب یہ بتاتے ہیں کہ سی سی ٹی وی کو فالو کرتے ہوئے ٹیم پہنچی تو انہیں بہت ساری چیزیں ان کے سامنے آئیں، بتایا کہ عرفان اور اس کے جو کزنس ہیں ان کو ایس آئی یو نے اٹھایا، اور جو 3 اس کے کزنس تھے اس سے متعلق رمضان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جب پتہ چلا کہ ٹیم آ رہی ہے تو ایس آئی یو نے کہا کہ آپ تینوں چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ عرفان ہمارا چوتھا بھائی، کہا کہ اس کے لیے بات نہ کرو۔ سوالیہ نشان ابھی موجود ہے، سوالیہ نشان یہ موجود ہے کہ عرفان کی موت کیسے ہوئی، اس کا ماورائے عدالت قتل ہوا یا یہ موت طبعی تھی؟ اگر طبعی موت تھی، اس کا ہارٹ فیل ہوا، اس کا دل بند ہوا، تو اس کے جسم پر تشدد کے نشانات کیسے تھے؟ اگر جسم پر تشدد کے نشانات موجود ہیں تو یہ تحقیقات کا دائرہ وسیع ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ آخر یہ جسم پر تشدد کے نشانات جو کہ واضح طور پر نظر آ رہے تھے کہ کس بری طرح سے اسے تشدد کا نشانہ بنایا، اس کی تحقیقات بہت ضروری ہے، معلوم ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ یہ ایک عرفان کا ماورائے عدالت قتل نہیں ہوگا۔ یہ ہر اس انسان کو سوچنا ضروری ہے کہ آج عرفان کے ساتھ ہے تو کل کسی اور کے ساتھ، میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سوال آپ کو خود سے کرنا ہے کہ اس ساری صورتحال میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس سوال کے جواب آپ نے بھی لینے ہیں، آپ نے بھی تلاش کرنے ہیں، کیونکہ وہ بھی کسی کا بھائی تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کی اولاد تھی جو اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اپیل کر رہے ہیں کہ انہیں انصاف دلایا جائے، اپیل کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یا جو لوگ عرفان کے ماورائے عدالت قتل میں ملوث ہیں انہیں کڑی سے کڑی سزائیں دلوائی جائیں۔ اس اپیل کے بعد ہماری بھی اپیل ہے کہ جو اعلیٰ حکام یہاں موجود ہیں، سندھ پولیس ہے، سندھ حکومت ہے، وہ رابطہ کریں عرفان سے، عرفان کے گھر والوں سے رابطہ کریں، عرفان کے گھر والوں سے رابطہ کر کے انہیں یقین دلائیں کہ جو ان کے بیٹے کے ساتھ ہوا اس کی تحقیقات کی جائے گی اور اسے انصاف دلایا جائے گا۔ ایک بڑا دلسوز واقعہ ہے یہ بالکل کہ میں کوشش کر رہا ہوں کسی طرح سے خود پر قابو پاؤں، لیکن میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سے بات کر سکوں، لیکن وہ الفاظ آپ سے بات کرتے ہوئے میرے اندر سے اس طرح سے نہیں آ رہے اس طرح میں چاہتا ہوں کہ ڈیلیور کر سکوں آپ کو۔ لیکن ایک حق ادا کرنا چاہتا ہوں اس موت کا جو تحقیقات چاہتی ہے، وہ موت جو کہ سوالیہ نشان چھوڑ گئی ہے اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کے لیے، اعلیٰ حکام کے لیے، کہ میرا کیا قصور تھا، میرا کیا قصور تھا کہ ماورائے عدالت مجھے قتل کر دیا گیا۔ میری عمر تو صرف 14 سال تھی، میں تو اپنے باپ سے کہہ کر نکلا تھا کہ میں وائرل ہو کر آؤں گا۔ انتہائی افسوسناک اور انتہائی دکھ ہے مجھے اس بات کا۔ مجھے یقین جب میں نے اس کو پڑھا بہت دکھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اور اس کی الہی آمین۔ فیملی کو صبر دے، ہمت دے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی دردناک قسم کا غم ہے اور یہ زندگی بھر کا غم ہے۔ یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے۔ ایک ماں کا بیٹا چلا گیا، ایک بھائی کا بھائی چلا گیا، ایک بچے کی جوانی، پوری زندگی ختم ہو گئی، جو کہ جی سکتا تھا، کچھ کر سکتا تھا، کچھ بن سکتا تھا، اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکتا تھا۔ بہت افسوسناک ہے، اور جتنا ہم اس کا دکھ کریں میرے خیال میں کم ہوگا۔
صحیح کہہ رہے ہیں علی، آپ الفاظ جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہے، کیونکہ اٹس ویری سیڈ، اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیوں اس طرح کی چیزیں ہمارے ملک میں ہو جاتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے سسٹم میں، کیا گیپس ہیں، کس طرح چیزیں ہوئیں. بہت ہی زیادہ دکھناک ہے، کیونکہ دیکھیں ایک ماں کا تو کلیجہ ایک طریقے سے پھٹ جاتا ہے جب اس کی اولاد کو اللہ نہ کرے کچھ ہو، ایک ذرا سی چوٹ بھی لگتی ہے نا تو ماں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اور مطلب ماں برداشت نہیں کر سکتی. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، روتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا کہ بچہ رو کیوں رہا ہے. اور اس طرح کی دردناک چیز تو میرے خیال میں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسا دن نہ دکھائے کبھی بھی کہ جوان اولاد کی آپ اس طرح سے دیکھیں، انتقال دیکھیں ہوتے ہوئے اتنی ینگ ایج میں. اور میرے خیال میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے چچا اظہر ہیں. سب سے پہلے تو ہم فاتحہ پڑھ، اسی کے لیے بھی ہمیشہ پہلے دعا ایک بھاری دل کے ساتھ اپنی ٹیم، اپنے چینل کے توسط سے میں آپ سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں کہ جتنا کہا جائے اس کے لیے الفاظ وہ کم ہوں گے. ہم دعا کر سکتے ہیں اور چاہتے یہی ہے کہ ایک چھوٹی سی فاتحہ عرفان کے لیے کر لی جائے. اظہر صاحب بڑے بھاری دل کے ساتھ، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اللہ اس کو مغفرت فرمائے. 14 سال کا بچہ یہاں سے چلا گیا. سر پہلے تو یہ بتائیے کیا حال ہے اس باپ کا جس نے جوان لاشیں اپنے کندھوں پر سجایا؟ کیا حال ہے رمضان صاحب؟ دیکھیں یہ تو بتایا ہی نہیں جا سکتا کہ اس وقت ان کے والدین کے اوپر کیا گزر رہی ہے. جب یہ خبر پہلے ہی دن اس کی ماں کو پتہ چلی کہ کراچی میں میرا بچہ لاپتہ ہو گیا، غائب ہو گیا، تو وہ تو وہیں بے ہوش ہو گئی کہ میں نے تو زندگی میں پہلی دفعہ اپنے بچے کو گھر سے باہر بھیجا. اور وہ ماں جو ویسے ہی حالات کی ماری ہوئی، سیلاب میں ڈوبی ہوئی عورت ہوتی ہے نا، وہ اپنے گھر کو بناتی ہے، اور اسی گھر کو اپنی آنکھوں کے سامنے چند ہی لمحوں میں ڈوبتا ہوا دیکھ کے تو آپ اس کی فیلنگ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہو. اور پھر جب یہ خبر ان کو ملی کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، اور پولیس کے جو سسٹم ہے اس کے ظلم اور جبر کا شکار ہو گیا، تشدد کر کے مار دیا ہے بے گناہ بچے کو، تو ہمارا کلیجہ پھٹ رہا ہے، پورے پاکستان کی عوام کا کلیجہ پھٹ رہا ہے. تو سوچیں اس کی ماں کی کیا حالت ہوگی جس کا وہ لخت جگر تھا. وہ تو اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے وہ ہوش میں ہی نہیں ہے. اور جب باپ کو پتہ چلا، اور پھر جب یہاں سے ہم نے جسد خاکی کو بھیجا، جب لاش وہاں پہنچی تو وہ تو پاگل ہو گیا. باپ تو دیکھ بھی نہیں پایا، وہ تو پاگل ہو گیا، تو دیکھ بھی نہیں پایا. اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے، کہ 2 دن لاش ہاسپٹل میں تڑپتی رہی، پڑی رہی لاش، اور پھر 2 دن ہم اس کو عیدی سرد خانے کے باہر پروٹیسٹ کرتے رہے. اور بے حس معاشرہ بجائے اس کے کہ اس کو انصاف دلانے کے لیے. عرفان نے ایک بات کی تھی اپنے والد سے نکلتے ہوئے کہ ابو وائرل ہو کر آؤں گا میں. کیا پتا تھا کہ یوں بیچارہ اس طرح. دیکھیں معصوم بچہ تھا نا، اب وہ کس کانٹینٹ میں کہہ رہا تھا اور کس کانٹینٹ میں آ گیا، اور کس کانٹینٹ میں آ گیا. اس نے پتہ ہے اپنی ماں کو کیا کہا؟ جس دن وہ کراچی آیا، برداشت نہیں ہوتا، انسان بیان نہیں کر سکتا کہ جو پچھلے کئی مہینوں سے کبھی کس رشتہ دار کے ہاں، کبھی کس در، کبھی کس در، کبھی ٹینٹ میں، کبھی کیمپ میں، ہر بندہ اس وقت پریشان ہے. گاؤں میں جو حالات ہیں، گوٹھ میں جو حالات ہیں سیلاب کی وجہ سے، پولیس کی تفتیش سے مطمئن. اور اس نے ماں کو کہا کہ میں جا رہا ہوں کراچی، اور میں انشاءاللہ آپ کا سہارا بنوں گا، آپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، میں ویٹری کروں گا، مزدوری کروں گا، کماؤں گا، میں گھر کا بڑا ہوں، گھر چلاؤں گا. یار اس کا بچے کا آپ ویژن دیکھیں، اس کے ڈریم دیکھیں. اور ایسی دھرتی جو صوفی دھرتی ہے،
لوگ کہتے ہیں کراچی ماں ہے، وہ بچہ اپنی ماں سے ملنے، ایک ماں کو چھوڑ کے دوسری ماں سے ملنے آیا، کیا خواب لے کے آیا ہوگا، اور ظالموں آپ نے کیا کیا. یعنی کس قدر ویک ہے ہمارا سسٹم. اور پھر آپ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ آپ کا چینل ہے، آپ کے چینل پہ بھی تو کوئی مینجمنٹ بیٹھی ہوگی نا. جی آپ کا ایس ایس پی اوپر بیٹھا ہوئے، اس کی کرسی کے نیچے یہ ٹارچر سیل ہے، اور اس کی کرسی کے نیچے یہ سب ہوتا رہا، اور اس کو 24 گھنٹے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر جب بچہ لاش فرش پہ تڑپتی رہی، وہ پانی مانگتا رہا، ظالموں آپ نے ان کو پانی بھی نہیں دیا. اور ایسا بے حس ایس ایس پی، اور بجائے اس کے کہ اس کے والدین کو بتاتا کہ جی پولیس سے غلطی ہوگی ہے، ثانیہ ہوگی ہے، آپ اس کی لاش کو مینج کرتے رہے، کبھی کس ہسپتال کبھی کس ہسپتال، 24 گھنٹے سے زیادہ ہم پورا کراچی ڈھونڈتے رہے، ایک ایک گھر جاتے رہے، ایک ایک دوست کے پاس، ایک ایک رشتہ دار کے پاس، اور آپ اس کی لاش کو چھپا کے بیٹھے ہوئے اور اپنے بیٹی بھائیوں کے اوپر پردہ رکھ رہے ہیں. کیا آپ صاحب اولاد نہیں ہیں؟ ایک یہ لاٹھی ہے جو یہ چلاتے ہیں، اور ایک میرے رب کی لاٹھی ہے جو میرا رب چلاتا ہے. بے شک اسی بات اور جو رب انصاف دے گا اس کے انصاف سے کوئی نہیں بچ سکتا. اظہر صاحب ہماری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، ہماری کہ جو آپ لوگوں کی اپیل ہے وہ اپیل اعلیٰ حکام تک پہنچا سکے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے، اس شو کے ذریعے ہم کوشش کریں گے کہ عرفان کو انصاف ملے. یہ بات اتنی طویل ہے کہ اس بات کو اگر ہم 2 گھنٹے بھی ڈسکس کریں نا تو یہ 2 گھنٹے ہمیں کم پڑ جائیں گے، لیکن کیا کریں، الفاظ نہیں ہیں یہاں. بالکل ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. سوری ناظرین، آج ہمارا بہت، اور خاص طور پہ ان سے بات کرنے کے بعد تو دل پورا بھر آیا، آنکھیں بھی بھر آئی ہیں، اور بہت زیادہ افسوسناک حالت ہے یہ. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم چلیں گے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، سیگمنٹس کو آگے لے کے چلیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.